السلام علیکم دوستو، ہم ڈپریس نہ ہو سکے پھر ہم دونوں کمرے میں ہی آئے۔ اقرا نے اب جلدی سے الماری سے وہ شاپر نکالا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ شاپر کھولا تو اس میں دوپٹہ تھا اور چار اس کے لیے شرٹ تھی۔ وہ خود پر رکھ کے شیشے کے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بار بار وہ سارے ڈریس دیکھے اور میں صوفے پر ہی بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ کوئی اور بھی چیز ہے، دھیان سے دیکھو۔ پھر اس نے وہ ڈبی اٹھائی۔ اس پر ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں وہ بینگن کو مساج کر رہی تھی۔ وہ بینگن بڑے کرنے کی کریم تھی۔ ویسے تو اقرا کو اس کی کوئی خاص ایسی ضرورت نہ تھی، مگر کریم ایسی تھی کہ وقتی طور پر اس کے بینگن کو بہت زیادہ ہی پھلا دیتی۔ یہ بہت مہنگی کریم تھی جو مجھے میرے دوست نے ایک بار دکھائی تھی اور میں نے اس کی تصویر لے کر اپنے موبائل میں سیو کر لی تھی۔ آج جب مجھے اقرا حاصل ہو گئی تھی، میں یہ اس پر آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں لگانے والی، کیا پتہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ارے تمہیں لگانے کو کون کہہ رہا ہے، میں خود ہی لگا دوں گا، تم بس لیٹ جانا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو اب جلدی سے مجھے یہ سارے ڈریس پہن کر دکھاؤ، میں دیکھوں تم پر سوٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ شرمانے لگی۔ پھر میں اس کے قریب گیا اور پیچھے کھڑا ہو کر زپ کو کھول دیا تو وہ چونک گئی اور مزید شرمانے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے شرمانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی میری شرم و حیا باقی ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیچھے سے شوپر کو کس کے پکڑ لیا اور اپنے اثار میں لے لیا۔ میں نے کہا کہ اچھا، اس کو بھی بہت جلدی ختم کر دوں گا، بس تھوڑا سا صبر رکھو۔ پھر میں آہستہ آہستہ کر کے اس کو بے لباس کر دیا اور بہت مشکل سے اتنی فٹنگ والی کرتی اسے پہنائی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہے۔ پھر اس نے اس کے بال دونوں سائڈوں سے آگے کر دیے تھے اور میں برش کرنے لگا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک قیامت برس گئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو زوروں سے پکڑنے لگا۔ اس کے منہ سے اب سکون بھری آواز نکلنے لگی۔ میں اس سے آج بے حد اور بے انتہا محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، کیا امی مجھے یہ فیشن کرنے کی اجازت دے گی؟ کیوں نہ کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ اچھا امی کے سامنے تو مجھ سے اجازت مانگ لینا، میں تمہیں امی سے بھی اجازت لے کر دوں گا۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی آتا جاتا کون ہے؟ تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اقرا مجھے تمہارے ساتھ شاور لینے کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی اس وقت تو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اتوار کے دن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سین کو بھی پہلے کر کے دیکھیں۔ میں خوش ہو گیا اس کی اس بات پہ۔ اس کی یہ باتیں بھی اسی طرح بہت زیادہ پیاری تھی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے اثار میں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے اقرا سے کہا کہ اقرا آج چھوٹو نے تمہیں بہت مس کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا۔ پھر میں نے کہا ہاں، ابھی ابھی تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو گھما کر اس کے پیچھے اپنی طرف کی اور اسے شیشے میں دیکھنے لگا۔ ہم دونوں شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ڈائننگ ٹیبل سے ایک بہت اچھی خوشبو اٹھائی اور اقرا کے دونوں بینگن پر لگانے لگا۔ خوشبو کی مہک سونگھ کر اقرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔
پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کے موبائل کو بے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اقرا بالکل خالی ہو چکی تھی اور قدرتی لباس میں آ گئی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور خود بھی قدرتی لباس میں آ گیا۔ اب ہم دونوں شیشے کے سامنے کھڑے تھے۔ اقرا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ میں نے اقرا کے لمبے گھنے بالوں کو پکڑا اور ان کو سمیٹ کر ان میں کلپ ڈال دیا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اقرا تم بہت زیادہ پیاری ہو۔ اب ہم دونوں میں ہی برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں پھر بھی کچھ ہوش کی دنیا میں تھا، مگر اقرا اب اپنے ہوش پوری طرح سے کھونے لگی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے وہ ڈبی اٹھائی اور کریم کا ڈھکن اتار کر رکھا۔ اب تھوڑی سی کریم میں نے دونوں ہاتھوں میں لگائی اور آہستہ آہستہ سے اس کو لگانے لگا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اقرا کی آنکھیں اب پوری طرح سے بند ہو چکی تھی۔ اس نے اب اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کو مساج کرتا ان کو دبائے جا رہا تھا، جس سے اقرا مزید بے حد کچھ لمبی خوشی پیدا ہو رہی تھی۔ ابھی لگاتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی، وہ اچھے سے پھولنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا جائزہ لیا اور کہنے لگی کہ بھائی اس میں تو بہت زیادہ اثر ہے اور یہ تو فوری طور پر اثر کرنے لگی ہے۔ پھر میں کہنے لگا کہ ہاں تبھی تو اتنی مہنگی ہے اور کمال کی چیز ہے، پھر کیسے نہیں وہ اثر کرے گی۔ میں اب اقرا کے بالوں کے قریب تھا، میری گرم سانس اقرا کی گردن پر لگ رہی تھی۔ اقرا میں ایک عجیب سا سانچہ اترنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر شیشے کے سامنے جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بالکل سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ پھر میں اقرا سے کہنے لگا کہ اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اپنے سفر پر توجہ دینی چاہیے۔ اقرا بھی اب پوری طرح سے راضی مند ہو چکی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے اس کے موبائل کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اقرا نے کہا کہ بھائی مجھے کل بھی تھوڑا سا درد محسوس ہو رہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ پیچھے کی جگہ آگے سے ہی کرو۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پہلے تمہاری خواہش پوری کروں گا، پھر میں اپنی خواہش کے مطابق پیچھے کی سواری کروں گا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ آج پہلی مرتبہ میں کسی کنواری لڑکی کی اتنا تنگ اور باریک قید کھولنے والا تھا۔ مجھ میں ایک عجیب سا سانچہ اتر آیا تھا۔ اقرا کے ساتھ ساتھ اب میری بھی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اقرا کے موبائل کو لٹایا اور خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب اقرا کا موبائل میرے سامنے لیٹا ہوا تھا اور میں بیٹھا اسے بڑے غور سے پیار سے دیکھنے لگا تھا۔ تبھی اچانک اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔